کہ ڈوب کر اشدے میں طیبہ کے دیوانے بولے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دوسرے نعت خواں کو مائک پر دعوت دوں۔ حضرات، حالانکہ آپ کا اس پروگرام کا پیغام بہت دور تک جائے گا انشاءاللہ، جس میں ہمارے دو حفاظ اعظام صحافی بن کر تشریف لائے ہیں اور علماء کرام کی اچھی اچھی باتوں کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور شعراء کرام کے نعتیہ جملہ کو بھی وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اخبار میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ حالانکہ ہمارے اس گاؤں کے مہوا کے جمعہ و عیدین کے امام ہیں اور ہم سب کے محترم ہیں، محترم جناب مولانا اخلاق حیاتی صاحب مدد ظلہ العالی، صدر المدرسین مدرسہ بہیکول، الحمدللہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ وہ بھی 10-15 منٹ تبصرہ شکل میں اپنی بات کو سامعین تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میں چاہتا ہوں تو لیجئے ایسا نعت خواں کہ جس کی سریلی آواز اور جس کے کلام کو سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ان کا انداز عقیدت دیکھیے کہ نعت کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے، حالانکہ نعت میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، جس سے میری مراد جناب حافظ عبدالحمید صاحب ہیں، ڈائریکٹر مدرسہ تعلیم القرآن رانی سے ہیں۔ میں جناب والا سے درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ بھائی جو لوگ روڈ پر ہیں بیٹھے ہوئے، یہ مجمع میں بیٹھنا اور روڈ پر بیٹھنا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، یہ اچھی عادت بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ مجبور ہو کے ہم کو کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ شامیانہ جو بنایا گیا ہے، اس مجمع میں جو خیر و برکت اترتی ہے، اس مجمع میں سے جو ثواب ملے گا وہاں روڈ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ پروگرام آپ اگر کروڑوں کا روپیہ خرچ کر کے اگر آپ تلاشیں گے تو آج کی برکت اور آج کی محفل کل نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج آپ یہاں آ جائیں۔ بڑے حضرات، اہل علم حضرات سے میری دعا ہے، درخواست ہے کہ آپ مجمع میں تشریف لائیں، اور ہماری ماں اور بہنیں آپ کے نام پر جو پنڈال بنا ہے پچھم جانب، مرد حضرات والا پنڈال سے پچھم جانب مستورات والا جو پنڈال بنا ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں، ادب و احترام سے علماء کرام کی باتوں کو سنیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اہل اسٹیج میں بیٹھے علماء کرام و شعراء کرام، سامنے میں بیٹھے ہوئے سامعین حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس جلسہ گاہ میں تشریف لانے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر اس محفل کو سجانے میں سب سے زیادہ اگر قربانی دی ہے حضرت مولانا مخمور حیات صاحب، جو سب سے بڑی قربانی ہے ان کی کہ انہوں نے نوجوانوں کو لے کر سبھی نوجوان اور بزرگان دین کو لے کر اس مجلس کو سجانے کی کوشش کی ہے۔ بڑے بھائی میرے دوست فرقان بھائی بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، حافظ صدام صاحب، بہت سارے حضرات ہیں، اور NB میڈیا کے مالک ڈائریکٹر جناب قاری نیر صاحب جو ارڑیا سے ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ NB میڈیا والا ہے یہ جی یوٹیوب چینل پر یہ چلیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کا آپ کو دکھائیں گے، یہ پروگرام کو دکھائیں گے، وہ خود بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ جی کل آپ کا یہ پروگرام، کل سے لگاتار آپ کو یہ پروگرام کو دکھایا جائے گا۔ ابھی آپ کا اس پروگرام کو شوٹ کیا جا رہا ہے کیمرہ کے ذریعے سے، بہترین نظامت کر رہے ہیں، اور ناظم جلسہ ہمارے چاچا جناب حافظ ابوالحیات صاحب
جو انہی کی دین ہے کہ آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کیونکہ ایک ہی گاؤں سے ہوں، اور جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے چاچا ہم کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج الحمدللہ چاچا بھتیجا دونوں آج ہم لوگ اسٹیج میں ساتھ میں ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیے ہمارا چاچا بہت ہی بڑی محبتوں سے نوازنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان کا بھی۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اگر جتنے بھی حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنا جلد ہو سکے پنڈال گاہ کے اندر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کا ناچیز عبدالحمید کشن گنجوی جو آپ دیکھتے ہیں، آپ کا یہ رانی سے ہی ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کی فرمائش تھی کہ آپ ابھی سنا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، اور ماشاءاللہ دیکھیے آپ کا یہ ناچیز کا بھی یہ وقت مل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدھے چند اشعار پیش کروں۔ صدام بھائی اور ہمارے کئی حضرات ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ بزم سرکار کو سجانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین مائیکروفون صاحب، اور آپ آواز کو بالکل اس طرح بنا دیجئے کہ تاکہ سننے اور سنانے میں بھی مزہ آئے کہ بزم سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے کہ بزم سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے کہ دل میں آقا کو بسانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ حضرات ماشاءاللہ میں اپنے چاچا سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا توجہ دینے کی کوشش کریں۔ جی ارشاد ہو، عطا ہو، عنایت ہو۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے اور شورا اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ جی بزم سرکار کو سجانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے کہ بزم سرکار کہ بزم سرکار کو سجانے میں مزہ آتا ہے، دل میں آقا کو بسانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ مچل کے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یار ہمارے جناب مولانا اخلاق حیاتی صاحب کی صدارت پر یہ نادیہ کلام پیش ہو رہا ہے۔ جی اور جتنے بھی حضرات ادھر پیچھے بیٹھے ہیں، آپ لوگ آگے آ کے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی آپ لوگ پہچانیے یا نہ پہچانیے، میں جناب والا کو پہچانتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں بزرگیت سے نوازا ہے۔ جی ارشاد ہو۔ بزم سرکار کو سجانے میں مزہ آتا ہے کہ بزم سرکار کہ بزم سرکار کو سجانے میں مزہ آتا ہے، دل میں آقا کو بسانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے محترم جناب مولانا نعیم صاحب بھی ہیں کہ ڈوب کر مہوا میں دو کونا میں دو علماء اور پوری بستی کو اپنے پر میں لیے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈوب کر عشق میں طیبہ کے دیوانے بولے، کہ دیوانے بولے کہ ڈوب کر عشق کہ ڈوب کر عشق میں طیبہ کے دیوانے بولے، سر یہاں اپنا جھکانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے، سر یہاں اپنا جھکانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ اور روح سے
آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، کے چمن کی خوشبو، کہ روح سے آتی کہ روح سے آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، نعت سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ ایک بار مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ بزم سر شامیانہ تلے روڈ چھوڑ کر شامیانہ تلے تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ روح سے آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، کے چمن کی خوشبو، کہ روح سے آتی کہ روح سے آتی ہے جنت کے چمن کی خوشبو، نعت سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے، بزم سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے، کہ بزم سرکار، کہ بزم سرکار کو سنانے میں مزہ آتا ہے، دل میں آقا کو بسانے میں مزہ آتا ہے، میں مزہ آتا ہے۔ اور چند اشعار آپ لوگوں کے حوالے میں ایک بات بتا دوں کہ دیکھیے آپ لوگ اس طرح چپ بیٹھے نہ رہیں، کم سے کم ثواب کی نیت سے ہی صحیح سبحان اللہ سے کہنے کی کوشش کریں، کیونکہ سبحان اللہ کہنے پر آپ جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں، مہربانی کر کے اندر آ جائیں۔ یہ اراکین جلسہ کی طرف سے یہ بار بار یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات کے کھڑے رہنے سے مجمع کی خوبصورتی بگڑ جاتی ہے۔ آپ بگاڑے نہیں، آپ اس کو سنواریں، کیونکہ یہ مجمع کی خوبصورتی سے آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کو بنانے کی فکر کریں، جہاں تہاں کھڑے نظر نہ آئے، یہ بے حرمتی ہے پروگرام کے لیے۔ آ جائیں، اللہ کے واسطے آ جائیں، رب کو خوش کر لیں۔ آ جائیں بھائی، جتنے بھی حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ جتنا جلد ہو سکے جلسہ گاہ پر آنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جلسہ میں آئے ہیں اس لیے آپ پنڈال کے آنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے مشہور و معروف خطیب جناب حافظ ڈاکٹر خورشید حیدر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جی دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ اب سیدھے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ دیکھیے حضرات، آج کا پورے ہندوستان کے حالات کیا ہے آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور اچھی طریقے سے آپ لوگ معلوم ہے، اسی لیے میں اپنے چند اشعار کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ابھی کچھ روشنی باقی ہے، تم بیدار ہو جاؤ، ابھی کچھ روشنی باقی ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ حضرت خورشید حیدر صاحب کی بھی توجہ چاہتا ہوں، حضرت پہنچ چکی ہے۔ ہم اہل کرم اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن ہم اہل کرم اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن ہم اہل کرم اس میں کوئی بھی شک نہیں، لیکن
کبھی جب وقت پر جائے تو تم قہار ہو جاؤ، کبھی جب وقت پر جائے تو تم قہار ہو جاؤ۔ اور صداقت کے نگینے ہے ورق میں ہوں درخشندہ، صداقت کے نگینے ہے ورق میں ہوں درخشندہ، صداقت کے نگینے ہے ورق میں ہوں درخشندہ، زمانے کے لیے ایسا کوئی اخبار ہو جاؤ، زمانے کے لیے ایسا کوئی اخبار ہو جاؤ۔ اور قلم کا ساتھ مرتے دم تلک چھوڑو نہیں، لیکن میں پورے ہندوستان کا، میں سب کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں، قلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ میں یہ قلم ہی سے ہر ایک بل کو پاس کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ قلم کا ساتھ مرتے دم تلک چھوڑو نہیں، لیکن قلم کا ساتھ مرتے دم تلک چھوڑو نہیں، لیکن قلم کا ساتھ مرتے دم تلک چھوڑو نہیں، لیکن زمانے کی نزاکت دیکھ کر تلوار ہو جاؤ، زمانے کی نزاکت دیکھ کر تلوار ہو جاؤ۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ابھی کچھ روشنی باقی ہے، تم بیدار ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو ایک اعلان کر دوں کہ آپ کا یہ ناچیز اسی سال ایک مدرسے کا شروعات کیا ہے رانی ہی کے سرزمین پر، اس لیے اگر کوئی اپنے بچے کو اگر کم رقم میں اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہمارے رانی گاؤں میں وہاں پہ داخلہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔